دوستو چینل سبسکرائب، لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، پاک ویوس محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ آج بڑی مدت کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں، تو دعا کریں ہمارے لیے ہیں جی کہ معاملات جو ہیں وہ مزید بہتر ہوں اور آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف جو ہے وہ زیادہ حاصل ہوا کرے۔ تو آج بہرحال بات کرتے ہیں خیبر پختونخوا کی صورتحال خاص طور پر، اور جو پی ٹی آئی کی صورتحال ہے اور اس کو عمومی طور پر، اور اس طرح تھوڑی بہت بات کرتے ہیں فیڈرل لیول پر کہ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ایک بظاہر ٹسل سی نظر آتی ہے، اور بعض دور کی کوڑی یہ بھی لاتے ہیں کہ پرائم منسٹر کے خلاف بھی عدم اعتماد ہو سکتا ہے، یعنی کم از کم خواہش ہو سکتی ہے پی ٹی آئی کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اسد کیسر نے پیشکش کی کہ آئیں پیپلز پارٹی والوں کو کہ ہم کرتے ہیں۔ تو بہرحال پہلے خیبر پختونخوا کی اسمبلی، آپ جانتی ہیں کہ اپیرنٹلی علی امین گنڈاپور جو کہ کرنٹ چیف منسٹر ہیں خیبر پختونخوا ہیں اور ظاہر ہے پی ٹی آئی کے انسٹالٹ ہیں، ان کو عمران خان نے جو کہ جس کو کہتا ہوں خبیثان بنی گالا کا پیشوا ہے، تو اس نے حکم دیا کہ اسٹیپ ڈاؤن ہوں اور ایک نیا بظاہر جو سہیل آفریدی ایم پی ہیں وہاں سے، تو ان کو اس کی ریپلیسمنٹ کے طور پر پیش کیا جا رہا۔ اب یہ بھی ایک عجیب تماشا ہے کہ جو علی امین ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے استعفیٰ دے دیا ہے، اور ظاہر ہے جو میڈیا کے سرکلز ہیں وہاں پر سرکولیٹ بھی کاپی ہو رہی ہے، لیکن دوسری طرف جو کنڈی صاحب ہیں گورنر خیبر پختونخوا کے، ان سے جب بات ڈیفینیٹ انداز سے کی گئی صحافیوں کی طرف سے، تو انہوں نے کہا کہ مجھ تک تو کوئی باضابطہ طور پر نہیں پہنچا۔ اب اس کے پیچھے کیا کہانی ہے دیکھیں، پہلے تو یہ ہے کہ جو ایک موجودہ صورتحال میں یا جو ان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے پی ٹی آئی کا، یا ایک ان کی ایک کسی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ سوچی سمجھی پالیسی ہے کہ وہ ان فائٹنگ جو ہے اس کو کنٹینیو رکھتے ہیں۔ اصل میں پولیٹیکل سروائیول کے لیے آپ کا شور مچانا اور آپ کا موضوع سخن بننا اور میڈیا میں رہنا ضروری ہے، وہ بے شک آپ جس انداز سے بھی رہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بدنام ہوں گے تو کیا نام نہیں ہوگا، یا جس طرح کوئی اداکارہ ہو یا اداکار ہو اس کی مارکیٹ ڈاؤن جا رہی ہو تو وہ سیکنڈل کریٹ کر دیتے ہیں تاکہ میڈیا کا فوکس ہم پر آئے، اسپاٹ لائٹ آئے۔ تو یہ ایک طرح سے سیاست میں بھی ضروری ہے۔ جو پارٹی جھوٹا یا سچا کوئی مسئلہ کریٹ کر کے اس پر ایکٹیویٹ نہیں کرتی، اپنے ورکرز کو جوش نہیں ان میں بھرتی، ان کو گرماتی نہیں ہے، تو وہ پس منظر میں چلی جاتی ہے۔ اور خاص طور پر ہمارے جیسے ملکوں میں جہاں پر عام طور پر ایک جو تلاطم انگیز صورتحال سیاست کی ہے، اس سے ہی پارٹیاں یا گروہ یا سیاسی شخصیات جنم لیتی ہیں، تو وہ اگر وہ اس تلاطم کو نارملائز کر دیا جائے، یعنی سیٹل ڈاؤن سبسائڈ کر دیا جائے، تو پھر ان کی اپیل کم ہو جاتی ہے۔ یہ نقطہ بہت اچھی حد تک پی ٹی آئی والے سمجھتے ہیں، اور ظاہر ہے ان کے جو بانیان ہیں فیض حمید بجوا وغیرہ، اور ان کے جو ان سے پہلے پریڈیسیسرز تھے، تو یہ بڑی حد تک انہوں نے انسٹل کیا ان میں۔ لہذا جو بھی پی ٹی آئی کا لیڈر عمران خان کے پاس جاتا ہے وہ اس کو علیحدہ انداز سے ایک سٹرکچرڈ پروگرام کے تحت علیحدہ بیانیاں دیتے ہیں، لہذا آپ کو پھر وہ نظر آتا ہے کہ شاید ان فائٹنگ ہے۔ ظاہر ہے جینوئن ان فائٹنگ بھی ہے، لیکن کچھ جو ہے وہ ان کے پیشوا کی اپنی پیدا کردہ ہوتی ہے۔ وجہ اس کا ضرورت یہی ہے کہ ایک تو کوئی اس کا سبسٹیٹیوٹ لیڈر پیدا نہ ہو جس پر پوری پارٹی کنیکٹڈ ہو یا نیٹ ورکنگ ہو یا کسی حد تک مطمئن ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ شور مچتا رہے ہر وقت، کیونکہ جتنا جب شور اور جوش ہوگا تو پھر کوئی کام نہیں دیکھے گا، پھر تو ایک تعصب، ایک حسد، ایک بغض اور کینہ کی فضا ہوتی ہے جس میں کوئی کارکردگی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی کی کوئی کارکردگی نہیں ہے آن گراؤنڈ،
نہ ہی ان کا یہ کوئی ٹارگٹ ہے کہ کارکردگی پیدا کی جائے. تو بہرحال ایک طرف تو یہ ہے کہ یعنی کہ استعفیٰ دے دیا ہے، لیکن دوسری طرف جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے وہاں استعفیٰ پہنچا نہیں ہے. اب ہم ویسے ایک تھیوریٹیکل بات دیکھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں کیا یعنی جو نمبر ہیں ایم پی ایس کے ان کی کیا صورتحال ہے. دیکھیں ویسے تو 145 جب فل اسٹرینتھ ہوا اس کی تو 145 ہوتے ہیں، اور اس وقت اصل میں 145 ہی ہیں. کوئی ایک آدھا یعنی ادھر ادھر ہو تو وہ کیونکہ ویب سائٹ پر جو ہے وہ کم و بیش 145 ہی موجود ہیں. تو ان میں سے بعض اطلاعات کے مطابق 92 اور بعض کے مطابق 93 جو ہیں وہ رولنگ اتحاد ہے، یعنی ویسے تو انڈیپینڈنٹس نام ہے لیکن ظاہر ہے وہ پی ٹی آئی کے. اور اس کے علاوہ جو اپوزیشن ان کے پاس 52 ہیں. تو یہ فرق ہے 21 کا، یعنی جو حکومت بنانے کے لیے چاہیے وہ 73 چاہیے. تو اپوزیشن اگر ان میں سے 21 کو توڑ لے تو ظاہر ہے پھر ان کی حکومت بن نہیں سکتی یا بنی ہوئی ٹوٹ سکتی ہے. تو ایک تو خدشہ پی ٹی آئی والوں کو یہ ہے کہ یا کم از کم ان کے کرٹکس جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا امکان ہے کہ گنڈا پور اگر 21-22 یا بعض کہتے ہیں 22-24 اس کے پاس لوگ ہیں ایم پی ایس کو اپنا گروپ بنا کے ڈچ کرنا چاہے پی ٹی آئی کو، اور ظاہر ہے وہ ہیں بھی انڈیپینڈنٹ ٹیکنیکلی، تو پھر ان پر کوئی ڈیفیکشن کلاز بھی لاگو نہیں ہوگی، اور پی ٹی آئی کی حکومت یعنی پی ٹی آئی اس سینس میں جس سینس میں اب ہے کہ لیڈنگ رول جو ہے وہ عمران خان کے نامینیٹڈ آدمی کا ہو وہ ختم ہو جائے گی خیبر پختونخوا میں. یا یہ ہے کہ اگر علی امین کے پاس نہیں بھی ہیں تو اپوزیشن جب ہم کہتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے فیڈرل گورنمنٹ کا بڑا رول ہو سکتا ہے، اور ظاہر ہے جو اسٹیٹ کے کل پرزے ہیں امپورٹنٹ ان کا بھی سے ہو سکتا ہے. تو لہٰذا اگر کوئی بھی فورس جو ان میں یا کمبینیشن آف فورسز جو ہیں وہ 21 یا اس سے ابو ایم پی ایس توڑ لیتی ہے پی ٹی آئی کے یا انڈیپینڈنٹس کے جو رولنگ الائنس ہیں، تو پھر ظاہر ہے ان کی حکومت ختم ہو جائے گی. علی امین کو ہٹانے کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ حکومت ہی ختم ہو جائے گی پی ٹی آئی کی. سہیل آفریدی یا کوئی بھی ان کی جگہ جو ہے وہ چیف منسٹر عمران خان کی طرف سے نہیں رہے گا. اب یہ تو ایک اسٹیٹسٹکس کی بات ہے، لیکن کیا ایسا ہوگا؟ ظاہر ہے تخمین و ظن ہے، اسپیکولیشن ہے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر خیبر پختونخوا میں حکومت اور فورسز جو اس کے حکومت کا دست و بازو ہوتی ہیں اگر وہ چاہیں یعنی وہ اس بات پر تل جائیں کہ ہم نے خیبر پختونخوا میں اس ایریٹنٹ کو ختم کرنا ہے تو وہ بہت پہلے ختم کر سکتے تھے. ایون یعنی یہ کہ جیسے پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ وہ اقتدار سے باہر ہیں اور ان کو رکھا گیا ہے، حقیقت میں وہ بھی اقتدار میں ہیں. دیکھیں نا پاکستان کا چوتھا ایک حصہ ہے خیبر پختونخوا، وہ جو کئی ملکوں سے آبادی میں یا رقبے میں زیادہ ہے، یورپ کے کئی ملکوں سے اور نان یورپین ملک بھی کئی ہیں زیادہ ہے ان سے. تو اس حوالے سے ایک وافر رقبے اور آبادی اور بجٹ والا صوبہ ان کے پاس ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ لوبریکنٹ ہے اس کی یعنی جو پی ٹی آئی کی تخریب کاری کی مشین کو آئلنگ پرووائڈ کرتا ہے. ظاہر ہے ایک تو ان کے انٹرنیشنل اسپانسر ہیں جو اینٹی پاکستان ہیں، صہیونی لابی ہیں یا پرو انڈیا یا مودیا ٹائپ لوگ ہیں، تو وہ ظاہر ہے اندرون ملک ہوں یا بیرون ملک وہ بھی اس کو اسپانسر ان کو کرتے ہیں. اور دوسری طرف صوبے کا ایک ٹوٹل خزانہ ان کے ڈسپوزل پر ہے جس میں انہوں نے کوئی کام تو کرنا نہیں سوائے کمیشن لینے کے. اور اس میں جو کہا جاتا ہے کہ علی امین کا جو پتہ کاٹا گیا ہے بظاہر وہ حصے یعنی جو کرپشن کے حصے ہیں جو پیسے ہیں ان میں بندر بانٹ میں ہوا ہے کہ پیرنی چاہتی تھی کہ شرینی مجھے ملے یا ایڈیکویٹ نہیں مل رہی اور دو. جب وہ کچھ عرصہ آپ کو پتہ ہے خیبر پختونخوا میں مقیم رہی، اور اس طرح جو علیمہ سلائی مشین ہے وہ چاہتی ہے کہ ہمیں بھی ملے. اور ظاہر ہے کہ اپنا بنی گالا ہاؤس اور اس کے جو اس کے ایکسیسریز ہیں ان کے اخراجات بھی انہی کے جو نازک کندھے ہیں انہی پر چیف منسٹر پر ہی زیادہ تر ہوتے ہیں.
تو پھر ساتھ ہلٹ بازی کے اخراجات، نہاد جلسے جلوس، اور جو اسلام آباد کو فتح کرنے کی ایفرٹ ہے، یہ سارا، تو ان سارے معاملات میں جب وہ فورسز یا پنکی پیرنی اور سلائی مشینیں اکٹھی ہوئیں کہ ہمارا ایڈیکویٹ حصہ جو ہے، حصہ بقدر جسہ نہیں بلکہ حصہ بقدر خواہش نہیں مل رہا، تو وہ پھر علی امین کا جو پتہ ہے وہ کاٹنے میں کامیاب رہیں۔ اب دوسری طرف کنفیوژن یہ ہے کہ وہ جو گورنر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تو ملا نہیں استعفیٰ، اب اگر وہ اپروو نہیں کرتے، ایک ٹیکنیکلٹی اس میں آ جائے گی، جب اپروو نہیں کرتے تو موجودہ چیف منسٹر موجود ہوگا، اور سہیل آفریدی ظاہر ہے وہ ٹیک اوور نہیں کر سکتا، اور یہ گویا ایک سسپینڈڈ صورتحال پیدا ہو جائے گی کہ پی ٹی آئی نے بظاہر علی امین کو ڈسلاج بھی کر دیا ہے، لیکن پریکٹیکلی وہ آن دا سیڈل ہے، اور یہ ایک عجیب ٹائپ کی صورتحال ہوگی۔ ظاہر ہے یہ کوئی انڈیفینیٹلی کنٹینیو رکھنا شاید موضوع نہ ہو یا نہ رکھی جائے، بہرحال اس پر کلیئرٹی آ جائے گی۔ ظاہر ہے اگر علی امین چاہتے ہیں کہ وہ اس میں کلیئر ہو جائیں، کیونکہ بعض کا یہ ہے نا، وہ کہتا رہے گا کہ میں نے تو دے دیا ہے، میں نے تو حکم بجا لایا ہوں، اور گورنر کہے گا میرے پاس پہنچا نہیں ہے، پہنچا بھی ہے تو میں اپروو نہیں کرتا، وغیرہ وغیرہ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ان کی نااہلی میں مزید نااہلی ہوگی، لیکن ان کی حکومت ختم نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ اگر ختم کی جانی وہ جو فورسز ہیں، یعنی فیڈرل حکومت ہے یا اس کے دست و بازو ہیں، وہ چاہتے تو یہ بن ہی نہیں سکتی تھی۔ آپ کو یاد ہے نا کہ جب 2018 میں جو فیض حمیدیہ اور بجویہ پروگرام چلا، اور انہوں نے ایک آوارہ، یعنی وہ میں کہتا ہوں کہ وہ سگ ہائے دیوانہ ان کو لا کر سیڈل پر بٹھایا، تو پنجاب میں کیونکہ انہوں نے ڈسلاج کرنا تھا نون لیگ کو، ان کو کمپلیٹلی آؤٹ کرنا تھا، تو ان کو پنجاب میں حکومت نہیں بنانے دے گی، اس کے باوجود کہ اکثریت ان کے پاس تھی۔ تو اس طرح اگر خیبر پختونخوا میں یہ چاہتے تو ان کو ڈسلاج کر سکتے تھے، لیکن نہیں کیا، اور تمام تر اریٹینٹس کے باوجود نہیں کیا آج تک، اس کے باوجود کہ وہ یعنی اسلام آباد پر گویا ملٹیپل ٹائم چڑھائی بھی کرتے رہے ہیں، جھوٹ بھی بولتے رہے ہیں کہ اتنی لاشیں گر گئی، سینکڑوں یہ وہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے جو بھی اس کا انہیں یوٹیلیٹی نظر آتی ہے، تو فورسز دیٹ بی اور فیڈرل گورنمنٹ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت کو ایز سچ بظاہر ختم نہیں کرنا چاہتے، لیکن اگر چاہیں، ظاہر ہے اس میں دو ٹوک بات نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اب ٹیرورزم کا بہت بڑی لہر ہے، ہمارے فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ امن قائم کرے، اور دونوں ملکوں کے درمیان یعنی افغانستان اور پاکستان کے درمیان کوئی ایسا امیکیبل سلوشن جو ہے وہ سیٹلمنٹ ہو جائے کہ جانیں ضائع نہ ہوں، اس لیے کہ ہمارے پاس اور بہت سارے دشمن ہیں، ہمیں کوئی پرماننٹ ویسٹرن بارڈر پر دشمن پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لہذا دونوں طرف کو چاہیے کہ اس کو ٹیکل کریں، اس لیے کہ افغانوں کے پاس بھی ترقی وہ یا نارمل زندگی نہیں آ سکتی جب تک وہ پاکستان کے ساتھ باہم دست و گریباں رہیں، اور ظاہر ہے یعنی اب تو اس کا کسی قسم کا دور کا جواز بھی نہیں بنتا کہ پاکستان میں کوئی تخریب کار یا بیرونی طاقت موجود نہیں ہے جو افغان حکومت کو ڈسلاج کرے یا وہاں پر اس ٹائپ کے آپریشن کرے۔ اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ ظاہر ایز اے ریئیکشن ہو رہا ہے کہ پاکستان ایک اسٹیٹ ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ یہاں پر ٹیررزم و تخریب کار کو آئیں اور ان کو افغانستان سپانسر کرے، تو بہرحال یہ ایک بات دوسری طرف چلے گی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فی الحال اگرچہ یہ کنفیوژن رہے گا، لیکن موسٹ پروبیبلی پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ اس کو الٹوگیدر ختم نہیں کیا جائے گا، اگرچہ اس کے جو ونگز ہیں وہ کاٹ دیے جائیں گے تاکہ وہ نیکسٹ جو بھی ہے کوئی چڑھائی وغیرہ کا کسی قسم کا وہ نہ سوچیں۔ تو اس سارے کھیل میں عوام جو ہے خیبر پختونخوا میں ظاہر ہے ان کو ترقی کی نعمت نہیں ملے گی، اور ان کو اسی طرح خیبر اپنا پی ٹی آئی اور جو خبیثان بنی گال اور اس کے پیشوا کی جو بکواسیات ہے اسی کو انجام کرنا پڑے گا۔ تو اب دوسری طرف آتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ۔ آپ کو پتہ ہے ریسنٹ ایک ٹسل چلی پیپلز پارٹی میں اور نون لیگ میں، اور اس کا بظاہر جو ایک
یعنی کیٹلسٹ تھا وہ چیف منسٹر پنجاب مریم نواز کی کا ریئیکشن تھا، جو پی 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 مصر تھی کہ ہم نے صلاح پر سیاست کرنی ہے، اور جو بے نظیر انکم سپورٹ کے تحت پیسے ہیں اس کو ہائی لائٹ کیا جائے یا اس کو یوز کیا جائے، جبکہ مریم نواز کہتی تھی کہ وہ میگر اماؤنٹ ہے اور ہم اس کو زیادہ دیں گے. مختلف ظاہر ہے انہوں نے اس سے کہیں بڑھ کے کمپنسیشن کا اعلان کیا ہے اور اس پر عمل درآمد بھی کر رہے ہیں. تو پی 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 یہ سمجھتی تھی کہ اس طرح کا شور مچانے سے شاید وہ پنجاب میں کوئی اپنی سپیس بنا سکیں. لیکن ظاہر ہے وہی بات کہ جس طرح پی ٹی آئی والے سمجھتے ہیں کہ محض شور سے، بکواسیات سے جو ہے وہ سیاست کی جانی چاہیے. پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کا بھی مزاج جنرلی اس لیول کا ڈیولپمنٹل کام یا لوگوں کے گریونسز کو ایڈریس کرنے کی سیاست نہیں ہے. وہ بھی پہلے دن سے ہلٹ بازی اور اس قسم کی یعنی انداز سے ہی سیاست کرنے کے قائل ہیں. ظاہر ہے پنجاب میں گویا انہیں پرپیچول ڈیفیٹ ہے، جس کی بعض پنجاب میں موجود جو ان کے ایلیمنٹس ہیں وہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ریکلیم کریں، اور وہ بھی یہی سوچتے ہیں کہ اگر شور نہ مچایا جائے تو ظاہر ہے جو چھوٹا موٹا ان کا وجود ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. لہٰذا اس لیے وہ ایک ہائپ دی گئی، لیکن بہرحال اس کو ٹیکل کر لیا گیا. اگر ہم دیکھیں کہ واقعتاً اگر جیسے اسد قیصر نے سجیسٹ کیا کہ اگر پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی والے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو کیا حکومت ڈسلاج ہو سکتی ہے شہباز شریف کی. اس وقت جو قومی اسمبلی کی ٹوٹل سیٹیں موجود ہیں، یعنی کیونکہ کچھ ڈسکوالیفیکیشنز ہو گئیں یہ کنوکشن جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے ان کی وجہ سے، ان کے حساب سے، تو وہ 327 ہیں. ان 327 میں سے اگر جو 8 انڈیپینڈنٹ ہیں ٹیکنیکلی، ان میں سے کیونکہ کچھ حکومت کے ساتھ بھی ملے ہوئے ہیں اور کچھ ظاہر ہیں ہی پی ٹی آئی کے، جیسے پی ٹی آئی کا پریزیڈنٹ ہے گور اور سلمان اکرم راجہ وغیرہ، تو ان کو اگر 4 میں، یعنی میرا گمان یہ ہے کہ 4 پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، 4 حکومت کے ساتھ ہیں، تو اس طرح سمجھا جائے تو 237 حکومت کے پاس ہے تعداد جو ہے. اور اپوزیشن میں تمام اپوزیشن پارٹی یعنی سنی اتحاد کونسل یا پی ٹی آئی جو بھی انہیں انڈیپینڈنٹ ان جنرل کہیں، وہ جے یو آئی اور وہ جو وحدت المسلمین والے ہیں اور اچکزئی اور بی این پی، ان سب کو ملایا جائے تو 90 کے قریب بنتے ہیں، اگر 4 انڈیپینڈنٹ انکلوڈنگ. تو جو حکومت بنانے کے لیے چاہیے فیڈرل گورنمنٹ میں وہ تقریباً یعنی ٹوٹل 336 کی اسمبلی اگر ہو تو اس میں ظاہر ہے کوئی چاہیے اپنا 150 اور 18 کتنے ہوگا جی 168 168 اور ظاہر ہے ایک اور ایڈ کر لیں تو 169 چاہیے، تو 169 چاہیے، تو 237 ان کے پاس ہیں، جبکہ 74 ہیں ان میں پیپلز پارٹی. اگر ان کو نکال بھی دیا جائے تو یہ اس وقت جو 327 میں سے یعنی 74 کو نکالیں تو 327 میں کہہ رہا ہوں 237 میں سے نکالیں 74 پیپلز پارٹی کے تو 163 بنتے، تو 169 چاہیے، یعنی 6 ممبرز کا فرق ہے. اور ظاہر ہے اگر فیڈرل گورنمنٹ مینیپولیٹ کرنا چاہے تو جو پی ٹی آئی کے یا سنی اتحاد کونسل کے 73 لوگ ہیں ان میں سے کئی پہلے ہی رابطے میں ہیں اور ان میں سے 6 مینج کرنا کوئی کام مشکل نہیں ہے. تو لہٰذا پیپلز پارٹی بھی اب سمجھتی ہے کہ ان کی اگر خواہش ہو بھی کہ وہ عدم اعتماد لائیں تو وہ عدم اعتماد نہیں لا سکتے پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے بھی، تو اس لیے پہلی تنخواہ پر ہی گزر اوقات کرنی پڑے گی. اور وہ جنرلی چاہتے بھی نہیں ہیں، یہ صرف ایک خون گرم رکھنے کا بہانہ ہے، کیونکہ سیاست میں بہرحال الٹ بازی، شور ایک دوسرے کے ساتھ، کیونکہ یہ ڈیموکریسی ہے نا، اس میں ظاہر ہے یعنی نوک جھوک نہ ہو تو پھر وہ گروہ جو ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے، سین سے ہٹ جاتا ہے. تو یہ وجہ تھی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف جو ہے وہ مضبوطی سے قائم ہے، اور یہ جو موجودہ ارینجمنٹ ہے فیڈرل گورنمنٹ کی یہ اغلباً پورا ٹینور اپنا کرے گی. اور یہ شاید پہلی ڈسٹنکشن ہوگی شہباز شریف کی کہ پاکستان میں ایسا پرائم منسٹر جس نے اپنے پورے 5 سال جو ہے وہ اس کو پورا کیا، وہ شاید ڈسٹنکشن جو ہے وہ شہباز شریف کو مل جائے. ظاہر ہے اس میں ان کی شخصیت کا بھی بڑا اہم رول ہے کہ وہ بہرحال کوئی بہت زیادہ یعنی ایگریسو نہیں ہے، اکاموڈیٹنگ ہے،
پارٹنرس کے لیے جو اب ان کے الائز ہیں ان کے لیے اور ان جنرل، اور فوکس ان کا زیادہ ترقی پر ہے. اور ظاہر ہے انہوں نے یعنی ان بدخواہوں کی خواہشوں کے برعکس جو کہ یہ چاہتے تھے کہ سری لنکا بنانا ہے، تو پاکستان جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہے. پاکستان معاشی طور پر بھی بہتری کی طرف گامزن ہے، اور ملٹری کے حوالے سے، دفاع کے نقطہ نظر سے تو ماشاءاللہ 4 چاند لگا دیے کہ جو سب سے بڑا یعنی پاٹے خاں بنتا تھا مودی، اس کو لتر مارے گویا. تو پوری دنیا جو ہے وہ ایک تحسین آمیز اور تعجب انگیز نظروں سے پاکستان کو دیکھتی ہے، اور پاکستان کا وقار دن دگنا اور رات چگنا بڑھ رہا ہے. اور جو بغض رکھنے والے کینہ پرور لوگ ہیں اندرون ملک اور بیرون ملک، وہ جل جل کر جلتے رہتے ہیں. ظاہر ہے جو اندرون ملک ہیں وہ خبیثان بنی گالا ہیں کہ انہیں پاکستان کو کوئی کامیابی جو ہے وہ بہرحال تکلیف دیتی ہے. تو یہ صورتحال ہے جناب. تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کوشش کروں گا کہ حاضر ہوتا رہوں. آپ بھی دعا کیجئے ہمارے لیے. ہمیں بڑی خوشی ہے جو ہمارے دوست ہیں، ہمارے سبسکرائبرز ہیں، ہمارے ویورز ہیں، اگر وہ کمنٹس لکھیں تو ہم انشاءاللہ ان کمنٹس کو پوری طرح پڑھ کے ان پر یعنی آپ سے انٹریکٹ کریں گے. تو کائنڈلی ہم سے جڑے رہیے. جی اجازت چاہتا ہوں. پاکستان زندہ باد. خدا حافظ.